الیکشن کمیشن میں آج بھی اجلاس ہوا، پچھلے 2-3 دن سے ہو رہے ہیں، اور اب جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تو اور بھی الیکشن کمیشن پہ بوجھ بڑھ گیا ہے کہ بھئی اس پہ عمل درآمد کیا جائے. تو آپ کے خیال میں ابھی یہ الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشن رہ گئی ہے، اور الیکشن کمیشن پہ کس کا دباؤ ہے؟ ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن خود سے تو اتنا بڑی مزاحمت نہیں کر سکتا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف. جی ڈیفینیٹلی اخلاقیات کا تو دباؤ بالکل بھی نہیں ہے ان پر، وہ محسوس نہیں کرتے. مگر دیکھیں جو 22 تاریخ کو جو فیصلہ آیا، میں آپ کو بتاتی ہوں اس رات کا احوال. ہم obviously ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا ہماری توقعات پر ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی کیا ہماری توقعات پر پورا اتریں گے، یا کیا وہ آئینی فیصلہ کریں گے اور ایک درست فیصلہ کریں گے. تو اس رات جب ٹکٹس دینے میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا تو انہوں نے تحریک انصاف سے ان کا نشان چھین لیا. اب ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہماری ٹکٹس جو ہیں درج کرنے الیکشن کمیشن کے دفتروں میں موجود تھے. اس وقت کیا ہوا، اور یہی ہے یہ اس بات کو یہ سننا گوارا نہیں کرتے. ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ جمع کرائی، وہ ٹکٹیں ہمارے منہ پر واپس پھینکی گئی، کسی نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا. بے شک ہمیں جو بھی سمبل دیتے مگر ایک جماعت کے طور پہ ایک ہی سمبل دیتے نا، کوئی سا بھی دے دیتے. میں رات کو سن رہی تھی بلال قیانی صاحب کسی ٹیلی ویژن شو پہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو پھر کسی اور سمبل کے لیے اپلائی نہیں کیا. میرے بھائی ہمارے پاس 30 منٹ رہ گئے تھے، ان 30 منٹ میں ہم کیا کیا کرتے. اب مجھے پتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سپر پاورز ہیں، ہم 8 شہروں میں 9 مئی کو ایک بندہ موجود ہو سکتا ہے، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ آدھے گھنٹے کے اندر سب کام ہو جاتا. تو بات اسی پر آتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ایک غلطی، بہت بڑی غلطی، اس کو درست کرنے کے لیے کیا گیا. اب اس کے اندر اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں پارٹی پی ٹی آئی فریق تھی، نہیں تھی. اول تو پی ٹی آئی فریق تھی، پی ٹی آئی نے اپلیکیشن ڈالی، سپریم کورٹ کو نہیں ضروری لگا کہ وہ اس کی میرٹس پہ سنے، اور انہوں نے پھر بھی کمپلیٹ جسٹس کی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی ذمہ داری یہی بنتی ہے. آئین بھی یہی کہتا ہے آپ پاکستان کی عوام سے ان کا جمہوری حق نہیں چھین سکتے. اور مجھے یہ بتائیے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، آپ نے ہماری جماعت سے نشان چھین لیا، آپ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی نہیں ہیں، مگر ہماری وابستگی کس جماعت سے ہے؟ لوگ کس جماعت کا ہمیں تسلیم کرتے ہیں اور سوچتے ہیں؟ ہمارے نام جو ہیں وہ کس جماعت کی ویب سائٹ میں لکھے ہوئے ہیں؟ مہربانو دیکھیں، ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ پی ٹی آئی آخر کیوں نہیں فریق بنی؟ آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی جاتے، پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی جاتے، سپریم کورٹ کے سامنے بھی آتے؟ کیوں نہیں کیا آپ کی حکمت عملی تھی؟ منطقی اللہ جان صاحب، اگر میں آپ کو اپنا ذاتی رائے دوں تو آئی تھنک اس میں حکمت عملی نہیں تھی. آپ شاید یہ اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ بطور ایک جماعت ہم پر کتنا زیادہ پریشر رہا ہے، کتنے زیادہ مقدمات رہے ہیں. جتنے بھی بڑی لائرز کی ٹیم ہو، ہر چیز کو ایٹ ون ٹائم اکٹھے دیکھنا، کبھی کبھی اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. اس وقت شاید بہتر یہی سب نے سمجھا کہ تحریک انصاف کو تو کیونکہ یہ بالکل نہ سننے کو تیار ہے نہ تسلیم کرنے کو تیار ہے، تو بہتر ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل اس کو آگے لے کے جائے. مگر جب یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا تو ہم نے فیصلہ کیا نہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت بھی ایک دعویٰ کرنا چاہیے ہے جو کہ ہمارا حق بنتا ہے، اور ہم گئے پھر. چلے